آب زمزم کو دیکھو، اللہ اکبر، 25-30 لاکھ حاجی جاتے ہیں، اپنا احرام بھی دھلتے ہیں، پیتے ہیں، بھر بھر کر کے لاتے ہیں. وہ کیسا کنواں ہے؟ ارے ندی سوکھ جائے، وہ کنواں ہے، اطراف میں کہیں ندی نہیں ہے، کہیں سمندر نہیں ہے، کنواں ہے تو اس کا پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ کثرت الخیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ایک اور برکت کہ اس پانی کے اندر، دنیا کا یہ واحد پانی ہے جو پانی بھی اور کھانا بھی ہے. جی ابو ذر غفاری اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے، مکہ میں اسی پانی کے اوپر 1 ہفتے تک تھے. یہ پانی پی لیتے تھے. یہ پانی بھی اور کھانا بھی ہے، یہ دنیا کا واحد پانی. اور غالباً ابھی سائنسدانوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی دوسرے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی وہ آب زمزم کے حکم میں ہو جاتا ہے، پورا آب زمزم ہو جاتا ہے. کثرت الخیر، مبارک، اللہ اکبر. تو یہ مسجد بڑی مبارک ہے اور یہ شہر بڑا مبارک ہے. اور وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. لِأَنَّهُ قبلۃ المومنین، اس لیے کہ یہ مسجد تمام مومنوں کا قبلہ ہے. 5 وقت کی نمازوں میں ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہدی للعالمین نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت، پوری دنیا کے لیے رہنمائی. یہ دیکھیے اس کے بعد کہا گیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کس کو بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو جس پتھر کے اوپر آپ پیر رکھ کر دیوار اونچی کر رہے تھے اس پتھر کے اوپر آپ کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے. اللہ کہتے کہ وہ پتھر اٹھتا جاتا تھا اور جیسے دیوار ختم ہوئی، جیسے نیچے آئے تو پیروں کے پورے نشانات اس کے اوپر آ گئے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ پہلے یہ پتھر کان ملتصقم بجدار البیت، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا یہ پتھر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں سے ہٹا کر کے کہ تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس پتھر کو اٹھا کر کے ناحیت الشرق، مشرقی زاویے میں اس کو رکھ دیا، مشرقی کنارے میں رکھ دیا اس کو. یہ مقام ابراہیم ہے. یہ نشانی نہیں ہے کہ پتھر کے اوپر پیروں کے نشان بن جائے. اور ایک نشانی اور کہ اس گھر کی طرف جس نے بری نیت سے کوئی چیز کی، ایسے آدمی کو مٹا دیا جاتا ہے. ابرہہ کی مثال سامنے ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، وادی محصر میں پہنچا جہاں حاجی کو گزرنے نہیں دیا جاتا، بیریئر لگا ہوا وہاں سے ہٹ کر کے جاؤ، یہ مقام عذاب ہے. یہ یہیں پر پہنچا اور خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وادی محصر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چڑیوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے ہاتھیوں کے ساتھ اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں. کیا کیا نشانیاں دیکھو گے آپ. ومن دخلہ کان آمنا، ایک اور صفت بیان کی گئی، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. کوئی قتل کر دیتا تھا اس میں گھس جاتا تھا، گھومتا رہتا تھا، اور مقتول کے وارثین دیکھتے رہتے تھے، ارے یہ قتل کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو گویا قتل کر کے وہاں بیٹھا رہتا تھا اور کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. کسی مفسر نے تفسیرہ کیا ہے قد امن صیدہ واشجارہ، آدمی کو تو چھوڑو تکلیف پہنچانا، بلکہ اگر حدود حرم کے اندر کوئی جانور ہو تو اس کو وہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا، بیٹھا ہوا تو اس کو بھگایا نہیں جاتا، وہاں کے درختوں کو کاٹا نہیں جاتا، وہاں شکار کرنا منع ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. آگے کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ جسے استطاعت دے اسے حج ضرور کرنا چاہیے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا من اطاق الحج فلم یحج، جس نے حج کی طاقت رکھی
اور حج نہیں کیا فسواء علیہم یہودیا او نصرانیا، تو برابر ہے اس کے اوپر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، لأنہ ینکر الحج، اس لیے کہ اس نے حج کا انکار کیا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، گویا وہ حج کا انکار کر رہا ہے کہ حج کی طاقت رکھتے ہوئے، پیسے رہتے ہوئے، صحت و عافیت کے ساتھ رہتے ہوئے حج نہیں کر رہا ہے تو کفر کر رہا ہے وہ، ومن کفر، اللہ اکبر، اور کوئی نہ کرے تو اللہ تو بے نیاز ہے پورے عالم سے، فإن اللہ غنی عن العالمین، کرو گے تو تمہارا فائدہ ورنہ اللہ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، کیا بات ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ تمہارے پیر نہ اکھڑیں، تمہارے دین میں تمہیں ثابت قدمی ملے اور دنیا میں بھی دشمنوں کے سامنے بھی تمہیں ثابت قدمی ملے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کب؟ جب 5 چیزیں پائی جائیں، بتایا جا رہا ہے آگے۔ اگر ثبات فی الدین چاہیے اور ثبات فی الدنیا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اگر ثابت قدمی چاہیے اور دین کے معاملے میں بھی ثابت قدمی چاہیے تو 5 چیزیں کر لو۔ کیا بیان کیا گیا؟ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک تو تقوی، گنو 5 چیزیں۔ تقوی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کتاب اور سنت۔ رسی کیسے بٹی جاتی ہے؟ ایک لٹ ایسے لے لیتے، پھر دوسری لٹ ایسے، پھر اس کا ایسے ایسے، یہ رسی ایسے ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، ورنہ رسی نہیں ہوگی نا۔ رسی کیسے ہوگی؟ رسی ایسے بٹی جاتی ہے نا۔ دیکھو، ایک لٹ یہ لے لیا اور ایک لٹ یہ ایسے، یہ رسی ہے۔ یہ تو ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، کتاب و سنت۔ تو پہلے تقوی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی، اور دوسرے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی، التمسک بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور تیسرے نمبر پہ ولا تفرقوا، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، لزوم الجماع، جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جی جماعت کے علماء کے ساتھ جڑے رہو، جمعیت جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکو، یہ 4تھی چیز ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور عدم الاختلاف فی الدین، دین میں اختلاف نہیں کرنا، بولے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا منع کر دیا گیا۔ یہ 5 چیزیں اگر ہیں تو دین میں بھی آپ کو ثابت قدمی، ثبات کس کو بولتے ہیں؟ ثبات، اسٹیبلٹی، فرمنس، آدمی فرم ہو جاتا ہے، اسٹیبل ہو جاتا ہے، تو ثبات مینس اسٹیبلٹی، فرمنس۔ تو آدمی کو اسٹیبلٹی مل جاتی، فرمنس مل جاتا، جم جاتا، کندہ دین کے اندر اور دنیا کے اندر۔ یہ 5 چیزیں اگر آ جائیں تو یہاں بڑا بہترین نقطہ بیان کیا گیا۔ یدعون الی الخیر، الی مانے تک، تک تو من ہونا چاہیے نا، ٹو، الی کا مطلب ہوتا ہے ٹو، تو فرام ہونا چاہیے نا، فرام کے بعد ٹو ہونا چاہیے نا۔ ہی وینٹ فرام حیدرآباد ٹو بامبے، تو گویا کہ فرام ہونا چاہیے نا، ٹو تک لیے، تو الی مانے تک۔ نقطہ یہ ہے کہ یہ خیر کی طرف بلاتے ہی نہیں، الا وہاں پہنچ کر خیر پہنچ دیتے ہیں، نہیں خیر پہنچاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے ہمارے پاس آؤ، بلکہ پہنچ کر کے خیر دیتے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر، یہ کام۔ تو گویا کہ ہمیں خیر کی طرف بلانا ہی نہیں ہے فقط، بلکہ خیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے جا جا کر کے۔ اور خیر مثلا الاسلام و شرائع، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچ کر، بلا کر، ہر طریقے سے ان تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے۔ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے، تبیض وجوہ اہل سنہ وتسود وجوہ اہل البدع۔ قیامت کے دن اہل سنت کے جو سنت پر چلے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، سنت اور اہل سنت کہہ رہا ہے، ارے بھائی نام سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھا یہ جائے گا تم سنت پر کتنا چل رہے ہو۔ تو اہل السنہ کے چہرے قیامت کے دن بالکل بارونق ہوں گے، سفید ہوں گے، اور بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی ابن عباس نے کی ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا تلک امۃ قد، کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ الناس مطلب مسلمون، کافر۔ گویا کہ آپ مسلموں تک بھی اسلام کی باتیں پیش کریں
اور ان کی اصلاح کریں، اور کافروں تک بھی جو ڈینائر ہیں ان تک بھی اسلام کو لے جائیں. یہ کام نہیں ہو رہا ہے. یہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت محدود پیمانے میں ہو رہا ہے، لمیٹڈ ایریاز میں ہو رہا ہے. یہ اس کام کو بڑھانا چاہیے. جی اور کیا کہا گیا؟ خیر امت ہو تم، سب سے بہترین امت. کیوں؟ تمہارے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سبب الخیریت هو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خیر ہونے کا سبب